أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، عظیم الاحترام بزرگوں، اصل تو میں آیا تھا حضرت مولانا خلیل احمد دیبا صاحب دامت برکاتہم سے ایک گزارش، اپنی ایک ضرورت کو لے کر، وہ عشاء کا وقت بھی ہو گیا، وہی نیت سے آیا تھا کہ درس بھی سن کر آؤں گا، تفسیر ہوئی تفسیر سن کر آؤں گا، لیکن یہاں حضرت نے کہا کہ آپ کر لو، میں منع بھی کیا، لیکن حضرت یہ لفظ استعمال کیا مجھے آرام ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت مغرب سے لے کے عشاء تک مسلسل لوگ آ کے حضرت کے پاس اپنے علاج معالجہ، اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں، حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں ان کو علاج دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی یہ عملیات کی خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے، ہاتھ میں تاثیر عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب فائدہ پہنچائے۔ حضرت کا حکم تھا، اس کے سامنے قربانی کے کچھ مسائل پیش کرتا ہوں۔ قربانی کے متعلق حدیث میں یہ فضیلت آتی ہے کہ جس نے قربانی کی اس کو جانور کی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا فصوف یا رسول اللہ،
ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، تو اون تو بہت باریک ہوتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہاں اون کے بھی وہ باریک بال، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ حضرت حکیم علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک جانور کے بدن پر کتنے سب بال ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جانور کے بدن پر 1,00,000 بال ہیں، آپ کو یقین ہو تو گن کے دیکھ لینا 1,00,000 ہے کہ نہیں پورے، تو اس صورت کے اندر زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر تو قربانی جس پر واجب نہ بھی ہو تو بھی ثواب کی لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے، تاکہ اتنا بڑا ثواب پھر کب ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے قربانی کی ایام میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند عمل ہے وہ ہے جانور کا خون بہانا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت بھی نہیں، نوافل نماز بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، سب سے بڑا عمل ہے قربانی کرنا۔ لہذا کوئی سارے ثواب کرنا چاہے اور اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ قربانی کرے۔ ہم نوافل نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل روزے بھی رکھتے ہیں، تو نوافل قربانی بھی کثرت سے ہم کو کرنی چاہیے۔ اور وعید کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے قربانی واجب تھی پھر بھی نہیں کی، من لو وسعت، جس کو وسعت تھی، مالداری تھی، پھر بھی قربانی نہیں کی، تو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ کہا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، عیدگاہ کے اندر آنے کی بات تو بہت دور رہی، قریب بھی نہ گزرے۔ تیرا کیا منہ ہے، مالدار ہے، وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ عید منانے کے لیے آ گیا، تیری ہم شکل دیکھنا نہیں چاہتے، نکل یہاں سے۔ گویا حضور سے اس طرح کی نفرت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں کہ کیا منہ لے کے خوشی منانے کے لیے آ گیا ہے، قربانی واجب ہے، کرنا نہیں ہے، جسے گوشت کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی واجب ہے تو کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کے لیے آتا ہے کہ 5 قسم کے نصاب ہیں، زکوٰۃ میں 4 قسم کی نصاب ہے، قربانی میں 5 قسم کی۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 کیش پیسہ، نمبر 3 زمین، بیچنے کی زمین، نمبر 4 تجارتی مال، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد مال جو پورے سال میں ایک بھی مرتبہ استعمال میں نہیں آتا ہے۔ سر ضرورت سے زائد شوکیس ہے، اس کے اندر ڈنر سیٹ وغیرہ، خوبصورت پاٹ وغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں، بہت سا بھنگار گھر میں پڑا ہوا ہے، بند موبائل پڑے ہوئے ہیں، بند گاڑیاں پڑی ہوئی ہے، تو ان سب کا حساب لگایا جائے۔ 5 قسم کے مال کا ہے، 5 قسم میں جو ہو ان تمام کا ٹوٹل کیا جائے، اور پھر اس میں قرضہ مائنس کیا جائے۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد، بعد باقی کرنے کے بعد جو بچتا ہے تو کتنا پیسہ بچتا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی، یہ 52.5 تولہ پرانا نصاب ہے، اس نصاب کو بھول جاؤ۔ جب چاندی کا جو وزن تھا 11.11 گرام کا، اب یہ تولہ ہو گیا، پہلا تولہ 11.11 گرام کا تھا، اب تولہ ہو گیا 10 گرام کا، اس اعتبار سے بنتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام، اس کا تولہ بنے گا 612 گرام کا، 61 تولہ 2 گرام، 61 تولہ، اب 61 تولہ 2 گرام کو چلاؤ کہ جس کے 61 تولہ 2 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی بھی مال ہو ان 5 مال میں سے، تو اس پر قربانی بھی واجب، صدقۃ الفطر بھی واجب، اور اس سے آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے کہ مالدار ہوا شریعت کی نگاہ میں۔ تو دوسرا اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا قرضہ مائنس کرنے کا، تو جو لکھنے بیٹھتے ہیں سونا چاندی، تو بیوی کا سونا بھی اندر لکھتے ہیں، وہ اپنا قرضہ، دکان کا قرضہ بیوی کے سونے میں سے مائنس کرتے ہیں۔ یہ قربانی تو شوہر عام طور پر کرتے ہیں، بیوی تو کرتی نہیں، ان کو کہو تو کیا کہے گی، ہم تھوڑی کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو لہٰذا شوہر کو ہی قربانی اس کی طرف سے وکیل بن کر کرنی پڑتی ہے۔ تو اپنا قرضہ وہ بیوی کے سونے میں سے مائنس کرتا ہے، وہ بیوی کی قربانی نہیں کرتا ہے کہ مفتی صاحب میرے پہ تو دیوا ہے، 5 لاکھ کا دیوا ہے، وہ سننا خالی 4.5 لاکھ کا ہے، تو قربانی جو واجب نہیں ہے۔ سننا تیرا ہے کہ بیوی کا ہے؟ کہ بیوی کا قرضہ تیرا ہے کہ بیوی کا ہے؟ قرضہ میرا ہے، تو تیرا قرضہ بیوی کے سونے میں سے کیسے مائنس ہوگا؟ بیوی کا حساب الگ ہے اور تیرا حساب الگ ہے۔ ہاں تیرا سونا ہو، بیوی نے کہا ہو کہ سونا آپ کا
جب چاہو بیچ ڈالو، جو کرنا چاہو، مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسی آپ کی خوش نصیب آپ ایسے شوہر ہو، ایسی مطیع و فرما بردار بیوی ہو تو بات الگ ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے 10%. تو لہذا یہ سونا کا بالکل بیوی کا الگ ہے، اس کی مالک مختار وہی ہے. تو لہذا اپنا قرضہ بیوی کے سونے میں سے مائنس نہ کریں. اور دوسرا فرق زکوٰۃ و قربانی میں 3 فرق ہے. ایک تو فرق ضرورت سے زائد مال جو استعمال میں نہ تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کے حساب میں اس کو لکھا جائے گا. تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دوسرا فرق، سال گزرنا ضروری ہے. وہ قربانی کے واجب ہونے میں سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک بھی یہ آدمی کا اتنا پیسہ کہیں سے آ جاتا ہے، وراثت کا، ہدیے کا، کسی طرح بھی، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور وہ مالدار تھا لیکن 3 دنوں میں غریب ہو گیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ دوسرا فرق ہوا. تیسرا فرق قربانی کے اندر اور یہ زکوٰۃ کے اندر، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ضرورت سے زائد مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں، قربانی واجب، اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. تو یہ 2 اہم فرق ہے. تیسرا پر صدقۃ الفطر کا ہے، وہ نابالغ پر بھی واجب ہے اور پاگل پر بھی واجب ہے، لیکن قربانی نابالغ پر نہیں ہے، پاگل پر نہیں ہے، بالغ عاقل بالغ مسلمان. اور دوسرا یہ بھی فرق ہے. تیسرا فرق یہ ابھی یاد آیا، زکوٰۃ مسافر پر واجب ہے، یہ قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہونے مقیم چاہیے. اس سے جو حاجی ہوتے ہیں، حاجی، وہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو 1 قربانی کرنے کی کہ 2 قربانی کرنے کی. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ کا مکہ کے اندر 15 دن کا قیام ہے، مدینہ بعد میں جانا ہے، 15 دن کے بعد 15 دن اس کا زائد قیام آپ کا مکہ میں ہے، تو آپ کے پاس پیسہ بھی جیب میں ہے یا کریڈٹ کارڈ سے جب چاہو نکال سکتے ہو. تو یہ 58,000 روپے آج کی قیمت ہو رہی ہے. 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت کتنی بن رہی ہے ابھی 26 مئی کو 2025 کو؟ 58,000 روپیہ بن رہی ہے. 57-58,000. تو جس کے 57,000 روپیہ ہو، اس کے جیب میں 57,000 روپیہ ہے، خریدی کے لیے لایا کیوں ہے؟ خریدی کے لیے، لیکن قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. وہ خرید سے ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. البتہ مدینے چلے جائے گا 14 دن میں، تو اس پر قربانی مسافر ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے. ہم وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ چلے گی نہیں. حج میں قربانی کرتے ہیں، حج میں قربانی ہوتی ہے، دم شکر ہوتا ہے کہ عام طور پر ہمارا 90% لوگ بلکہ 95% لوگ تمتع کرتے ہیں. حج عمرہ ساتھ میں کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر فارغ ہونے کے بعد حج کرتے ہیں. اور بعض لوگ قران کرتے ہیں، ایک ہی احرام سے پہلے عمرہ اور پھر حج کے دنوں میں حج. تو ان پر دم شکر واجب ہوتا ہے کہ تم نے 2 عبادت ایک سفر میں جمع کی، لہذا تم قربانی کرو. تو وہ قربانی الگ ہے. وہ ہر سال ہم بقرہ کی کرتے وہ الگ ہے. لہذا 2 قربانی اگر یہ مقیم ہے تو اس کو 2 قربانی کرنی پڑے گی. مقیم بھی ہے اور مالدار بھی ہے سفر میں، تو وہاں کی قربانی دم شکر الگ، اور وہاں بھی بقرہ کی قربانی کر سکتا ہے اور یہاں بھی فون کر کے کروا سکتا ہے. تو بہرحال یہ قربانی واجب ہے، یہ کرنی چاہیے، اور قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے. کہ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. اللہ کے وہاں بھائی قربانی کا، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو گوشت پہنچتا نہیں ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، وہ خون نالی میں بہہ جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے. تو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے میں سے کتنا خرچ کیا، کس نیت سے کیا. اللہ فرماتے لن ینال اللہ لحومها، کہ ہرگز اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری کیفیت، تمہارے دلی جذبات وہ پہنچتے ہیں. تو جذبہ کیا ہے؟ ہمارا عام طور پر وہ جذبہ ہے پیسہ بچانے کا. قربانی واجب ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، اور 1400 روپے، 1300 روپے، 1500 روپے، 1700 روپے بڑے میں لکھا دیا، جان چھوٹی. کچھ قربانی میں پیسہ تھوڑی پہنچتا ہے. جانور لانے کی محنت کرو، کتنی سے محنت، اور پھر لاؤ اخلاص کے ساتھ. لوگ جانور کو دکھاتے اتنا بڑا جانور لایا،
دکھاؤ ہی مت, گھر میں رکھ دو, جس کو دیکھنا نہ ہو گھر پہ آئے گا. اسٹیج بنانے کی, اوٹے پہ باندھنے کی, وہ منڈپ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے. قرضہ لوگوں باقی ہے لیکن بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اپنی حیثیت کے موافق قربانی کرے. تو پہلے یہ محنت کرنی ہے جانور لینے جانے کی, جانور ڈھونڈ کر اچھا بے عیب جانور لانا ہے. لوگ پوچھتے یہ چلے گا کہ نہیں, یہ فون کرتے ہیں بکرا منڈی سے کہ چلے گا کہ نہیں. تو پہلے ہم کو بیوی لانی تھی تو کبھی مفتی صاحب کو فون کیا کہ بیوی کی آنکھیں تھوڑی جینی ہیں, تھوڑی کالی ہے, چلے گی کہ نہیں. لنگڑی ہے تو نکاح ہو جائے گا, اور لنگڑی سے بھی نکاح ہو جائے گا, اندھی ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا, اور لوڑی سے بھی نکاح ہو جائے گا, لیکن اس میں کوئی پتا نہیں ہے. تو وہاں تو کالا, یہ خود کالا ہے, سانولا ہے, لیکن بیوی چاہیے گوری, نہیں بالکل سب چاہیے برابر. اس کو اپنی بہو لانی تھی, وہ کبھی بہو کے لیے پوچھتے نہیں کہ ایسی بہو چلے گی, تو بہو بھی اچھی دیکھ کے لاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. وہ قربانی میں چلے گا کہ نہیں. تو یہیں لنگڑا کر چلتا ہے تو جنت میں کیا چلے گا, چلے گا ہی مت. پہلے قربانی بے عیب لو, اور پھر گھر پہ آ کے کوئی عیب پیدا ہو جائے اس کو پوچھو کہ نیا جانور لینا پڑے گا کہ یہ چل جائے گا. تو یہ ہمارا کہنا صحیح ہے. ورنہ وہاں بکرا منڈی میں سستی قربانی بتاتی, جس نے عیب ہے تو 5,000 کم کر دے. وہ مفتی صاحب چلے گا, یہ رسولی والا, اور سنگ ٹوٹے گا چلے گا, جڑ سے ٹوٹا ہوا نہیں, اوپر ٹوٹا ہوا ہے, لنگڑا کے چلتا ہے, لیکن مصباح تک ذبح ہونے کی جگہ جا سکتا ہے, چلے گا, لہٰذا مجھے دے دے سستے میں. اسی قربانی مت کرو, بے عیب جانور لاؤ. ہاں تو پلسرات پہ کیسے چلے گا, جب یہاں ہی نہیں چلتا تو پلسرات پہ کیسے چلے گا. تو بہرحال تو یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی بے عیب اور خوش دلی سے, اور اس کی محنت, یہ جانور خریدنے کی محنت, پھر آپ لاؤ گے چارہ کھلاؤ, اس کو ہاتھ سے چارہ کھلاؤ. حدیث میں قربانی کو موتا تگڑا کرو. بہتر تو یہ تھا کہ ہم 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے لیتے. صحابہ پورے سال جانور کو پالتے تھے اور پھر ذبح کرتے تھے. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. تو ہم کم سے کم ہفتے پہلے لائے, بہتر 15 دن پہلے لائے. تو بات بہانے کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے, کاٹنے کا باڑا نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, جس دن قربانی کرنی ہے اسی دن لے کے آؤ, تب بھی بہت جانور ملتے قربانی کے دن بھی, 10ویں تاریخ کو بھی. اور کسی اور کی کھاڑکی کو بول دو ذبح کر کے گھر پہ گوشت بھیج دینا, کوئی کھاڑکیاں کو منع نہیں کرے گا کہ ہم مکہ میلے میں اپنے گھر پہ ذبح کر کے بھیج دیں گے. یہ سب شیطان کے اور نفس کے یہ کیا دھوکے ہیں. آدمی کر سکتا ہے, اور پھر کہتے ہیں قربانی کا گوشت فلاں رشتے دار ہم کو بھیجا نہیں. تو ہم لینے والے نہیں بنے, دینے والے بنے. قربانی کرو, دو. بڑے میں 4,000 کا حصہ ہے, 5,000 کا حصہ ہے گوشت والا, وہ رکھو. بڑے کا گوشت گھر پہ منگواؤ, خود بھی کھاؤ, پڑوسی کو, رشتے داروں کو بانٹو, غریبوں کو کھلاؤ. یہ آواز ہے, کوسال آواز, بھیستان آواز, اسی بہت سی جھپڑ پٹی مل جائے گی جس کو پورے سال گوشت. ہاں جی, یہ بھی بہتر نہیں ہے. غریبوں کا حصہ 3 حصے کیا جائے, غریبوں کا, ایک اپنے لیے اور ایک رشتے دار دوست احباب کا. تو غریبوں کا حصہ 1/3 1/3 33 نکالا جائے. تو اللہ کی یہ سب ترتیب پہنچتی ہے. 21 جذبے سے ذبح کیا, اس سے گوشت کو کیا کیا. تو اللہ کی یہ سب چیزیں ہماری اعمال پہنچتے ہیں. یہ اخلاص ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, وہ گنجائش سے پورا ہم بھی رکھ لے, چلے کہ نہیں چلے تو سب چلے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کفن اچال ڈالے, نے گنجی میں نماز پڑھے تو بھی ہو جائے گی, ٹوپی نہیں ہو تو بھی ہو جائے گی, سلیپر بھی چلے گی, ڈبہ موبائل بھی چلے گا. چلے گا تو سب کچھ چلتا ہے. روز کڑی ہجرین دال چل کھاؤ وہ بھی چلے گا, لیکن وہاں کوئی چلے گا کی بات کرتا ہی نہیں, وہ اچھے سے اچھا. تو یہاں بھی اچھی سے اچھی ہم قربانی اللہ ہم کو کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ حضرت مولانا ساقی صاحب نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کریں گے. اللہ ہم تمام کو غور سے سننے کی, عمل کرنے کی, دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. اگر ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے. اور جس کے ذمہ دار اللہ ہوتے ہیں نا,
پھر وہ بندہ بہت نو ٹینشن ہو جاتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھیے. کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے. ایک بچے نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں. ایک چچا نے پوچھا بیٹا کب جا رہے ہو؟ کہا 2 دن کے بعد. تو پاسپورٹ؟ کہا وہ تو مجھے نہیں پتا. ویزا لگ گیا؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا. تو بیٹا آپ ٹور سے جا رہے ہیں یا انڈیویژل جا رہے ہیں؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا. پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا. بیٹا احمد آباد سے جا رہے ہیں یا ممبئی سے جا رہے ہیں؟ کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا. بیٹا ریٹرن کب آؤ گے؟ کہا چچا جان وہ بھی مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو آپ حج پہ کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان آپ فکر نہ کریں، میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ میرے ابو میرے ذمہ دار ہیں اور میرے ابو کو سب معلوم ہے. ٹور میں جا رہے ہیں، انڈیویژل جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ پہلے جائیں گے، مدینہ منورہ پہلے جائیں گے. تو بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا. تو جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن، جس کے ذمہ دار اللہ ہو وہ بندہ بھی نو ٹینشن. اللہ یہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں. ہم نیک کیسے بنے؟ تو کہا اللہ جو کہیں وہ کریں، جس سے روکے اس سے رک جائیں. تو ہم لوگ نیک ہو جائیں گے. نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں، بہت خوشحال ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں. بہت بہترین ان کی زندگی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے. انسان کوئی بھی نماز پڑھے گا نا تو نیک لوگوں کو دعا ضرور دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا رہتا ہے. جو بھی نماز پڑھے گا وہ قاعدہ تو کرے گا. قاعدے میں کیا کہے گا وہ؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو. اب اللہ کے نیک بندوں کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے ہر نمازی. تو یہ لوگ سلامت نہیں رہیں گے تو کون سلامت رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا پورا غیبی نظام چلایا. اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سپر پاور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. بادشاہ، شہنشاہ، احکم الحاکمین، تاجدار مدینہ کے رب، آسمان کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کو گاڑنے والے، سمندروں کا نظام چلانے والے، آسمانوں سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں. وہ تنہا بادشاہ ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اندھیرے میں تو ایک چائے بھی نہیں بنتی، اندھیرے میں کچھ کام نہیں ہوتا. لیکن میرے رب کی قدرت ہے، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہمارے ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، ناک بناتا ہے، زبان بناتا ہے، دل دماغ بناتا ہے. اندھیروں میں کچھ کام نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ سارا انسانوں کا سسٹم چلا رہے اندھیرے میں. انسان کو جب کوئی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے. بھائی چائے بنانی ہے تو چائے پتی اچھی ہو تو چائے اچھی بنے گی. کپڑے کا دورہ اچھا ہو تو کپڑا اچھا بنے گا. فریم کے لیے چیز اچھی ہو تو فریم اچھی بنے گی. گاڑی کے لیے چیزیں اچھی ہو تو گاڑی اچھی بنے گی. لیکن میرے رب کی قدرت ہے، انسان کو بنانا ہے اور مٹیریل میں ایک ناپاک قطرہ استعمال کر رہا ہے اور اس میں پورے حضرت انسان کو تیار کر رہا ہے. وہ بھی اشرف المخلوقات میں سے بنا رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو یہ اللہ کی طاقت ہے. ایک دنیا والوں کی طاقت ہے، ایک اللہ کی طاقت ہے. دنیا والوں کی طاقت ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر، اللہ والے، علماء، ٹیکنالوجی کے ماہرین، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے، ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. اور میرے رب کی طاقت ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے.
اللہ بڑی قدرت والا. فرمایا کہ ہماری نظر اللہ پر ہو. تو جب بندہ اللہ پر نظر رکھے گا نا تو اللہ کے حکموں پہ چلنا آسان ہو جائے گا. چھوٹا آدمی بڑے کی بات مانتا ہے, مرید شیخ کی بات مانتا ہے, شاگرد استاذ کی بات مانتا ہے, مامور امیر کی بات مانتا ہے, تو چھوٹا آدمی بڑے کی بات مانتا ہے. سب بڑوں سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی بات ماننی, اللہ سے محبت کرنی, اللہ کو تلاش کرنا ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا. من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو منانا ہے, اللہ سے صلح کرنی ہے, اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے, اور نیک بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک مختصر ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں. ایک نوجوان شخص تھے, اتنی اہم زندگی نہیں گزار رہے تھے, بعد میں بہت بڑے اللہ والے بنے. ایک بات دل پہ لگی. وہ کیا دل پہ لگی؟ وہ راستے میں جا رہے تھے, گرمی کا وقت تھا, پیاس بڑی شدت سے لگی ان کو. تو معلوم کیا کنواں ہے, تو دیکھا کہ قریب میں ایک کنواں ہے. کنویں پر گئے تو پانی نیچے تھا, ڈول نہیں, رسی نہیں. تو کسی کو پوچھا کہ بھائی یہاں تو کنواں بھی ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی گاؤں والے کا, علاقے والے کا کنواں نہیں ہے, یہ تو یہاں سے مسافر لوگ گزرتے ہیں اور اپنا قیام کرتے ہیں, تو پورے قافلے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈول بھی ہوتی ہے, ان کے پاس رسی بھی ہوتی ہے, اس لیے یہاں ڈول بھی نہیں, رسی بھی نہیں. کہا مجھے پیاس بہت لگی ہے, انتظار کرو, کوئی قافلے والا آئے گا تو آپ کو پانی مل جائے گا. تو وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے, کافی دیر بیٹھے, نہ تو کوئی قافلے والا آ رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہرن آئی 5-6. ان کا دل بہت دکھا کہ کاش آج بھی ڈول ہوتی, رسی ہوتی, تو میں بھی پانی پیتا اور یہ اللہ کی مخلوق کو بھی پلاتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. انہوں نے سوچا کہ جیسے میں پیاسا رہا ہرن بھی پیاسی رہے گی. تو 4-5 ہرن آئی, 5-6, اور انہوں نے کنویں کو ایسے گھیر لیا اور ایسے نیچے دیکھا, پانی نیچے تھا. یہ جو نوجوان تھے انہوں نے بھی ایسے نیچے دیکھا تھا, کنویں میں پانی نیچے ہے. پھر جب دیکھا کہ پانی کی کوئی شکل نہیں ہے تو ادھر ادھر دیکھا, قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں, ڈول ہے کہ نہیں, رسی ہے کہ نہیں, کوئی انتظام ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن ہرن کو دیکھو یہ کیا کر رہی ہے, 5-6 ہرن ہے, ایسے نیچے دیکھا, پانی نیچے ہے. وہ نوجوان فرماتے ہیں پھر یہ 5-6 ہرن نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا. جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا نا تو وہ پانی جوش بھرتا ہوا اوپر آ گیا. سب ہرن نے پانی پی لیا. وہ جانے لگی تو یہ دوڑتے دوڑتے آئے. یہ آئے تو وہ پانی واپس نیچے چلا گیا. ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے, دل ٹوٹ گیا. بات سمجھ گئے کہ ہرن کے پاس عقل تو نہیں ہے لیکن یہ اپنے اللہ کو جانتی, اپنے خالق کو جانتی, اور میرے پاس عقل ہے اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, قافلے والوں کو دیکھ رہا ہوں, ادھر ادھر پوچھ رہا ہوں. پھر انہوں نے طے کیا کہ انشاءاللہ اب میں نظر اللہ پہ جما دوں گا اور اللہ سے لینے والا بنوں گا. تو جب نظر اللہ پہ ہو جاتی ہے تو انسان خود نیک ہو جاتا ہے, اس کی بیوی پردے میں آ جاتی ہے, اس کے بچے نیک ہو جاتے ہیں, اس کے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو جاتا ہے. تو ہمیں نظر کہاں رکھنی ہے؟ اللہ پر. ایک ہی راستہ تھا, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, فرعون ڈوب گیا. اس سے پتہ چلا کہ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے, نمازوں کے اہتمام کی, قرآن شریف کی تلاوت کی, درود شریف کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. حضرت درود شریف پڑھیں. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحا ويقينا صادقا ورزقا واسعا
سامعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من العابدين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما. پیارے اللہ ہم تمام کو آپ کی محبت نصیب فرما اور آپ کے حکموں پر چلا دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع اور کامل عشق نصیب فرما اور آپ کی سنتوں پہ چلا دیجئے. اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک صاف فرما، ہمارے دل کو پاک صاف فرما، ہمارے موبائل کو پاک صاف فرما. آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، یہ دنیا یہیں رہ جانے والی ہے، اس پر قیامت آنے والی ہے. یہ فانی دنیا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے اور اللہ صرف اعمال کام آئیں گے. اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول کو قائم فرما. پیارے اللہ قربانی سارے مسلمانوں کو جن پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قربانی کا گوشت غریبوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ سال ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ان کے 5 بچے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بقرعید کے دن دوپہر میں آپ کے گھر میں کیا بنتا ہے؟ رونے جیسے ہو گئے، کہنے لگے مولانا دیہات کا آدمی ہوں، 5 سال سے ہمارے گھر میں دال چاول بنتے ہیں، بقرعید کے دن دوپہر میں اڑوس پڑوس میں قربانی ہوتی ہے لیکن کوئی ہمارے گھر میں گوشت نہیں بیچتا. 5 سال پہلے ایک مالدار کے یہاں جاتا تھا، ایک مرتبہ صبح جلدی چلا گیا، اس نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ جاتے ہو، آرام سے آؤ. تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں مجھے کسی کے آگے ذلیل نہ کرو، دال چاول کھا لو، انشاءاللہ اس پر اللہ اجر دے گا. کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ کن حالاتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھی قربانی کا گوشت لے کے دوپہر میں 3:30 بجے ایک گھر میں گئے، دیکھا کہ گھر والے بیٹھ کر انڈا پاؤ کھا رہے ہیں. تو کہا کہ اماں یہ کیا بات ہے، آپ انڈا پاؤ کھا رہے ہیں؟ کہا بیٹا 2:15 بجے تک انتظار کیا کہ کہیں سے گوشت آئے گا، اڑوس پڑوس میں قربانیاں ہوئی ہے، کہیں سے آئے گا. میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا عید کا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خوش کر دے گا، اللہ ہم کو بھی راضی کر دے گا. میں 3:15 بجے تک انتظار کیا، جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو انڈا لائے اور انڈا پاؤ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بات سنی تو دل پہ لگا کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور قربانی کا گوشت جلدی پہنچانا چاہیے. اللہ ہم تمام کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں اور لاچاروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی نظر آپ پر جمع دینے کی اور نیک بن جانے کی اور سنتوں پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.